بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی ویڈیو میں ہم تجویدی قوانین جو ہے 6 نمبر تک پڑھ چکے کہ لام کو کب پر پڑھا جائے گا اور کب بریک پڑھا جائے گا۔ اب ہم 7 نمبر سے شروع کریں گے۔ تو پیچھے والا سبق جو ہے پہلے والی ویڈیو موجود ہے، اگر آپ کو ضرورت ہے تو اس سے پہلے والی ویڈیو وہ مکمل سماعت فرمائیں۔ تو یہاں پر جو ہے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے مخارج، کہ ان حروف کو جو مخارج جو ہے کیا ہیں، تو ان حروف کے مخارج یاد کرنے ہیں اور ان حروف کو ان کے مخارج سے ادا کرنا ہے۔ خا کا مخرج حلق کا اوپر والا حصہ، تا زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتی ہے۔ میم دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے سے، اس کو حرف بری بھی کہتے ہیں، بری کہتے ہیں خشکی والا، تو چونکہ یہ حرف ہونٹوں کی خشکی سے ادا ہوتا ہے اس لیے اس کو حرف بری بھی کہتے ہیں۔ لام زبان کے کنارے اور اوپر والا تالو کا آگے والا حصہ جو منہ کی طرف ہے اس سے ادا ہوتا ہے۔ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، حلق کا نیچے والا حصہ ہا کا مخرج ہے۔ عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ لام کا مخرج بیان ہو چکا۔ قاف زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، یہ مخرج ہے قاف کا۔ واو مدہ، واو ساکنہ سے پہلے پیش ہو تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں، تو اس کا مخرج ہے جوف دان منہ کا خالی حصہ، ٹھیک ہے۔ با یہ دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، با دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے سے، اس کو حرف بحری بھی کہتے ہیں، بحری کہتے ہیں تری والا، تو چونکہ ہونٹوں کی تری والے حصے سے یہ ادا ہوتے ہیں اس کو حرف بحری کہتے ہیں۔ ہا جو ہے اس کا مخرج بیان ہو چکا، میم کا بھی مخرج بیان ہو چکا، تو یہ ان کے مخارج ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے 8 نمبر پر کہ عین اور کھڑی حرکت جو ہے اس کے ادائیگی کا خاص خیال کریں، یعنی اس کو اعلیٰ نہیں پڑھیں گے، اعلیٰ پڑھیں گے، اعلیٰ، اور کھڑی زبر بھی ادا کریں، لام کو دراز کریں۔ اگر کوئی اعلیٰ پڑھتا ہے تو غلطی پر ہے، عین کو بھی اس نے نہیں صحیح ادا کیا، لام کی کھڑی زبر کو بھی صحیح ادا نہیں کیا۔ اعلیٰ اعلیٰ یعنی عین کو ادا کریں اور لام کو اوپر دراز کریں۔ حمزہ وصلی گر گیا، یہ کس جگہ پر ہے، تو یہاں پر حمزہ وصلی تھا، اصل میں اللہ لفظ ہوتا ہے نا، اللہ، تو یہ شروع والا جو حمزہ ہے جب وصل کریں گے تو اس وقت وہ گر جاتا ہے، کیونکہ اس میں جات اللہ کا جو شروع والا حمزہ ہے وہ وصلی ہوتا ہے، تو حمزہ ایک وصلی ہوتا ہے ایک قطعی ہوتا ہے، جو وصلی حمزہ ہوتا ہے وہ وصل کے وقت گر جاتا ہے، اور جو قطعی حمزہ ہوتا ہے وہ گرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وصلی حمزہ ہوتا ہے، لہذا اس لیے یہ گر گیا وصل کے وقت۔ آگے جو ہے قلقلہ کا بیان ہے، تو قلقلہ کا یاد رکھے کہ لغوی معنی ہے جنبش کرنا، حرکت کرنا۔ جن حروف میں صفت قلقلہ پائی جاتی ہے ان حروف کو ادا کرتے وقت ان کے مخارج میں جنبش سی پیدا ہوتی ہے، حرکت سی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، تو یہ قلقلہ کا لغوی معنی ہے اور تعریف ہے۔ حروف قلقلہ ہیں کتنے، تو 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہیں جن کو حروف قلقلہ کہا جاتا ہے۔ ان کا مجموعہ کیا ہے، قطب جدن، قطب جدن، یہ ان کا مجموعہ ہے، تو مجموعہ یاد کریں گے تو آسانی ہو جائے گی، تو جب بھی بتانا ہو تو یہ مجموعہ ذہن میں رکھا اور اس کی مدد سے بتا دیا۔ مثال کے طور پر قطب ذہن میں آئے گا تو پتہ چل جائے گا شروع میں قاف ہے، بعد میں طا ہے اور اس کے بعد با ہے، تو یہ 3 حروف جو آپ کے ذہن میں آ جائیں گے اور آپ بتا سکیں گے۔ جب جدن پڑھیں گے تو جیم اور دال جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آ جائیں گے کہ جیم اور دال یہ بھی حروف قلقلہ میں سے 2 ہے، تو اس طرح آپ جو ہے نا آسانی کے ساتھ یاد کر کے بیان کر سکتے ہیں۔ قطب جدن، اور یاد رکھیں یہ جو حروف قلقلہ ہے نا ان پر قلقلہ تو ہمیشہ پایا جائے گا، ہاں اس میں اتنا ضرور ہے کہ کہیں کم درجے کا قلقلہ ہوگا، کہیں زیادہ درجے کا قلقلہ ہوگا، لیکن یہ قلقلے والی جو صفت ہے، یہ جو 5 حروف قلقلے والے ان میں یہ ہمیشہ پائی جاتی ہے، یعنی صفات ہے نا، تو صفات عارضہ بھی ہوتی ہیں، صفات لازمہ بھی ہوتی ہیں، تو صفات لازمہ میں سے قلقلہ ہے۔
قلقلہ کا شمار صفات لازمہ میں سے، یعنی یہ صفت لازمہ ہے جو حرف سے جدا نہیں ہو سکتی۔ ہاں اتنی ضرور ہے کہ کہیں یہ کم درجے کا قلقلہ ہوگا، کہیں زیادہ درجے کا، تو یہ درجے میں نے لکھ دیے ہیں، کل 5 درجے ہیں۔ بعض کتابوں میں 3 درجے ہیں، بعض میں 2 درجے بھی ہیں، لیکن اگر اچھی طرح دیکھا جائے اور گہرائی کے ساتھ تجوید کی سب کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو انشاءاللہ اس طرح کی وضاحت آپ کے سامنے آئے گی۔ تو یہ 5 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ یعنی قوی درجے کا قلقلہ جو ہے کب ہوگا؟ جب ان حروف قلقلہ پر تشدید بھی آ جائے اور ساتھ ساتھ وقف بھی ہو۔ یہ پہلی صورت، یعنی دونوں چیزیں، تشدید بھی دیکھیں گے ہے اور اس پر وقف بھی ہو رہا ہو، تو اب جو ہے سب سے بڑے درجے کا قلقلہ ہوگا، جس کو پہلا نمبر دیا گیا ہے قوت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، درجے کے اعتبار سے، زیادہ واضح ہونے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے تھوڑا سا کم، جس کو دوسرا درجہ حاصل ہوگا کہ حروف قلقلہ پر جزم آ جائے اور ساتھ وقف بھی کیا جائے، جزم آ جائے اور ساتھ وقف بھی ہو، اور جزم چاہے پہلے سے موجود ہو یا وقف کرنے کی وجہ سے آئے، جزم آ جائے اور ساتھ وقف ہو تو قلقلہ ہوگا، لیکن پہلے کی نسبت کم، لیکن اتنا کم نہیں، واضح ہوگا لیکن بہت واضح نہیں ہوگا، ایسے سمجھے۔ یہاں پر بہت واضح قلقلہ ہوگا، یہاں پر صرف واضح ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا درجہ سے اس سے بھی کم درجے قلقلہ جب تشدید ہو اور ساتھ وقف نہ ہو، یہ نفی کر دی، یعنی وقف نہ ہو، صرف تشدید ہو۔ اور چوتھے درجے کا قلقلہ اس وقت ہوگا جب صرف جزم ہو، جزم ان پر آئے، چاہے پہلے سے ہو یا وقف کرنے کی وجہ سے آئے، یعنی وہ جزم ہمیشہ رہنے والی ہو یا عارضی طور پر آئی ہو اور ساتھ وقف نہ ہو، تو اس صورت میں چوتھے درجے قلقلہ ہوگا، کیونکہ اگر وقف ساتھ ہو تو پھر تو یہ دوسرے درجے قلقلہ بنے گا۔ تو اب ہم بیان کریں جس میں وقف ساتھ نہیں کیا جائے، تو اب یہ چوتھے درجے کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے چھوٹے درجے کا جو قلقلہ ہے، جس کو 5واں نمبر دیا گیا ہے، تو وہ ہے جب اس پر زبر زیر پیش آ جائے یا کھڑی حرکات میں سے کوئی کھڑی حرکت آ جائے، یعنی جزم نہ ہو، تشدید نہ ہو، تو اس صورت میں بھی قلقلہ ہوگا، لیکن سب سے کم درجے کا۔ اتنا کم درجہ ہوتا ہے کہ کوئی تجربہ کار استاد ہی محسوس کر سکتا ہے یا محنتی کاری ہی اس کو جان سکتا ہے، اتنا جو ہے نا کم درجے قلقلہ ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب زبر زیر پیش آ جائے تو قلقلہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو یہ غلطی ہے، کیونکہ قلقلہ صفت لازمہ ہے جو حرف سے جدا نہیں ہو سکتی۔ تو جو نفی کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ واضح قلقلہ نہیں ہوگا، جس طرح یہ خوب ظاہر ہوتا ہے واضح، اس طرح کا قلقلہ نہیں پایا جائے گا۔ آگے جو ہے تو آپ پڑھ رہے ہیں نا کہ 5ویں درجے کا قلقلہ ہوگا، یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ قاف موجود ہے، لیکن ان درجوں میں سے جب ہم نے غور کیا تو 5ویں نمبر کا درجہ جو ہے نا، کیونکہ اس پر حرکت ہے یعنی پیش ہے۔ اس طرح با جو ہے یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، تو اس کے نیچے زیر ہے، تو پہلے درجے کا قلقلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تشدید اور ساتھ وقف ہونا چاہیے۔ جزم اور وقف دوسرے درجے کا بھی نہیں ہے، تشدید بھی نہیں ہے، تیسرے درجے کا نہیں، چوتھے کا بھی نہیں، حرکات یعنی زیر ہے، حرکت ہے، لہٰذا یہاں 5ویں درجے کا قلقلہ ہوگا۔ آگے جو ہے 11ویں نمبر پر واو مدہ، واو ساکنہ موجود ہے، تو واو ساکنہ سے پہلے پیش ہے، تو یہ واو مدہ بنا۔ یاد رکھیں حروف مدہ جو ہے 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکنہ سے پہلے، واو جزم والی سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، اور یا ساکنہ یعنی یا جزم والی سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ بنے گی۔ تو حروف مدہ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار دراز کر کے پڑھتے ہیں، اس کا اندازہ بند انگلی کو درمیانی حالت میں کھولنے سے لگایا جاتا ہے۔ آپ یہاں پڑھیں گے لو لو لو، انگلی کو نہ زیادہ تیز کھولنا ہے اور نہ ہی زیادہ آہستہ کھولنا ہے، بلکہ درمیانی حالت میں کھولنا ہے، جتنی دیر لگے اتنی دیر آواز جاری رکھیں، یہ ایک الف کی مقدار بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اولو اولو اولو، اس طرح کر کے۔ تو حروف مدہ 3 ہیں، تو اس میں سے واو مدہ یہاں پر موجود ہے۔ آگے اظہار شفوی، یہ میم ساکنہ موجود ہے نا، تو جب ہم یہاں وقف کر دیں گے، بالفرض اگر کوئی وقف کرتا ہے تو اس وقت کوئی قاعدہ جاری نہیں ہوگا، کیونکہ آگے جو ہے نا کوئی حرف پڑھا نہیں جا رہا، لیکن جب ہم وصل کریں گے تو آگے ہم جب دیکھتے ہیں تو یہاں پر واو زبر وا موجود ہے، ٹھیک ہے۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ،
وعلا، یہاں پر وعلا آگے موجود ہے قرآن پاک میں، تو میم ساکنہ کے بعد واو آ گیا، ٹھیک ہے، تو اظہار شفوی والا قاعدہ ہوگا، کیونکہ میم ساکنہ کے بعد با ہو تو ادغام شفوی والا قاعدہ جاری ہوتا ہے، میم ساکنہ کے بعد دوسری میم ہو ادغام شفوی والا قاعدہ جاری ہوگا، میم ساکنہ کے بعد با ہو تو اخفاء شفوی والا قاعدہ جاری ہوگا۔ تو یہاں پر میم ساکنہ کے بعد نہ میم ہے نہ با ہے، باقی 26 حروف میں سے ہے، کیونکہ الف کو بھی اس میں شمار نہیں کرتے، تو باقی 26 حروف میں سے حرف ہے واو، لہذا یہاں اظہار شفوی والا قاعدہ جاری ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ جب میم ساکنہ کے بعد میم ہو تو ادغام شفوی والا قاعدہ جاری ہوتا ہے، میم ساکنہ کے بعد با ہو تو اخفاء شفوی والا قاعدہ جاری ہوتا ہے، اور میم ساکنہ کے بعد جب نہ میم ہو نہ با ہو نہ الف ہو، باقی 26 حروف میں سے حرف ہو جائے تو وہاں اظہار شفوی والا قاعدہ جاری ہوتا ہے۔ تو یہ آج جو ہے نا دوسری ویڈیو میں ہمارا جو ہے نا سبق جو ہے مکمل ہوا، تو اچھی طرح پڑھ لیں دوبارہ اس کو۔ خاتم اللہ، خا کو پر، ٹھیک ہے، تا کو باریک پڑھیں گے، اس کو پڑھتے ہوئے ساتھ اس کو پر نہ کریں، ٹھیک ہے، تا کو باریک پڑھیں گے، اس میں اللہ کا لام پر بھی پڑھیں گے، موٹا بھی پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے، اور اس کی کھڑی زبر کا خیال کرتے اس کو دراز کریں گے، اس کو تعظیماً 5 الف کی مقدار تک دراز کر سکتے ہیں، اس کو جو ہے نا معروف پڑھیں گے۔ خاتم اللہ اعلی، اعلی، ٹھیک ہے، اعلی، عین کی آواز اور کھڑی زبر کا خیال۔ قلوبہم، قلوبہم، قاف کو پر قلقلہ، واو مدہ خیال کرتے ہوئے درازگی، بہم پڑھیں گے، بہم نہیں پڑھیں گے، معروف پڑھیں گے، مجہول نہیں پڑھیں گے۔ قلوبہم، قلوبہم، جزاک اللہ۔ ہمارا یہ سبق 2 ویڈیو میں مکمل ہوا ہے، تو دونوں ویڈیو آپ ضرور سنیں، اگر کسی جگہ سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔